کی بارگاہ میں اگر وہ توبہ بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. رب فرمائے گا نہیں تیرا توبہ قبول نہیں ہوگا, تیرا توبے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم ہم نے گناہ کیا تھا, تیری بارگاہ میں حاضر ہے, تیری بارگاہ میں ہم نے سر پٹکا ہے, تیری بارگاہ میں ہم نے اپنے سر کو جبین مبارک کو پیشانی کو رکھا ہے. پروردگار تو نہیں قبول کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ رب فرمائے گا نہیں, تیرے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی کون سا ہے؟ وہ آدمی آخر ہے کیا کہ رب کو بھی اس کے توبہ کی ضرورت نہیں ہے, رب اس توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے. وہ آدمی وہ ہے جس نے ایک مسلمان بھائی کو گالی دیا ہے, جس نے ایک مسلمان بھائی کی دل شکنی کی ہے, جس نے ماں اور باپ کی دل شکنی کی ہے, جس نے پڑوسی کو آزار پہنچایا ہے, جس نے پڑوسی کو تکلیف دیا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھ سے سلامت نہیں رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی زبان سے سلامت نہیں رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسجد نبوی کی دہلیز ہے, سرکار عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کائنات نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو تو دروازے کی طرف دیکھ لے. تمام صحابہ حیران و پریشان ہیں, دروازے میں کوئی کھڑا نہیں ہے, مسجد نبوی کے دروازے کی طرف کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا تھا تمام صحابہ متوجہ ہو گئے. دیکھ رہے ہیں, دیکھو تو صحیح, ہم نے جنتی کے بارے میں سنا ہے, لیکن آج دیکھنا یہ ہے جنتی کون نوجوان ہے, جنتی کیسا ہوا ہے, کیسا ہوتا ہے. اس آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب دروازے کی طرف دیکھا ایک ضعیف سا بوڑھا جس کے اوپر نہ تو بہت خوبصورت لباس تھا, جس کا نہ تو بڑا خوبصورت چہرہ تھا, بلکہ چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی طرف آیا, چپل اٹھایا ہوا تھا, ٹوٹی پھوٹی چپل تھی, چپل اپنے بغل میں دبا کر مسجد کے اندر حاضر آیا, سرکار کو سلام کیا, نماز ایک کونے میں پڑھا, نماز پڑھ کر وہ چل دیا, دن ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر سرکار مجلس میں بیٹھے, نبی نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے کی طرف دیکھے. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دروازے کی طرف توجہ کیا تو دیکھا وہی شخص جو کل آیا تھا, وہی بوڑھا جو کل آیا تھا, چپل بغل میں دبائے ہوئے آیا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی پھر آیا, سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا, وضو بنایا, وضو پانے سے مسجد میں نماز ادا کی, اپنے گھر کو چلتا بنا. تیسرے دن بھی حضور نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ فلاں دروازے کی طرف دیکھے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا تو تیسرے دن دیکھا تو وہی شخص تھا جس کو میں نے پہلے دن دیکھا تھا, جس کو میں نے دوسرے دن دیکھا تھا, لیکن اب تجسس بڑھا, اب خواہش بڑھی کہ دیکھوں تو صحیح اس آدمی کا کون سا عمل ایسا ہے جو جنت میں لے جانے کے قابل ہوا کرتا ہے. سوچنے لگے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے, وہ آدمی آگے آگے چلا, پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر چلے, حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں, پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جب کافی دور چلے اس آدمی نے پلٹ کر دیکھا, پہچان گئے عبداللہ ابن عمر ہمارے قریب آ رہے ہیں. پوچھا عبداللہ ابن کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے ہمارے والد گرامی سے گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے, ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں, ہم آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے, کیا آپ مجھے اپنے گھر کا مہمان بنائیے گا. عبداللہ ابن عمر کا مقصد یہ تھا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح, ایک دن جب ان کے پاس رہوں گا 24 گھنٹہ ان کے حالات کو دیکھوں گا, ہم تو پتہ چل جائے گا اس کا کون سا فعل ایسا ہے جو جنت میں لے جانے کے قابل ہوا کرتا ہے, اس کا کون سا عمل ہے, کون سا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر مصطفیٰ جان رحمت نے اسے جنتی قرار دیا ہے. کہتے ہیں اس آدمی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, چلے چلو. حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے پیچھے چلتے ہیں, گھر آتا ہے, چٹائی بچھایا جاتا ہے اور دونوں چارپائی پر, ایک چارپائی پر وہ لیٹتے ہیں, ایک چارپائی پر عبداللہ ابن عمر لیٹتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عشاء کی نماز گھر میں پڑھی گئی, جو کھانا تھا تناول کیا گیا, کھانا تقسیم کیا گیا, دونوں نے مل کر کھایا, ہم بھی سو گئے اور وہ بھی چٹائی کے اوپر اپنی چادر تان کر سو گئے, لیکن وہ تو سو گئے خراٹہ لینے لگے. میں کنکھیوں سے دیکھتا رہا کہ دیکھوں تو صحیح, اب تک کوئی عمل جنتی والا نہیں نظر آ رہا تھا, لیکن دیکھوں تو صحیح رات کی تاریکی میں کہیں ایسا ہو کہ اٹھ کر کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی نے جنتی قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر اوٹ کنکھیوں سے, چادر کی اوٹ سے میں دیکھتا رہا, صبح کی آزار ہو گئی, جیسے بندہ سویا تھا ویسے ہی صبح کر دی, نہ تو رات اٹھا, نہ تو تہجد کی نماز پڑھی, نہ تو کوئی عبادت کی. میں سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے وجود کی وجہ
وجہ سے آج رات کو اس نے عبادت نہیں کیا ہو، میں نے اسے اجازت مانگی ایک رات اور مجھے رہنے کی اجازت دے دیجیے، دوسری رات بھی اس نے رہنے کی اجازت دے دی، دوسری رات بھی میں نے ایسے ہی کیا، دوسری رات بھی کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس کا یہ عمل جنتی والا ہے۔ جب صبح ہوئی میں نے مجھ سے کہا کہ ایسا ذرا بتا تو صحیح، میں نے آپ سے غلط بولا تھا کہ میں اپنے والد سے ناچاکی ہو گئی ہے، میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میں نے اپنے گھر کو کوئی نہیں کسی بات پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میں سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، نبی نے یکلخت ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے کی طرف دیکھ لے، 3 دن حضور نے کہا تھا، اور 3 دن جب دروازے کی طرف دیکھا گیا تو وہ آپ ہی نکلے تھے۔ میں اس جستجو کے ساتھ آپ کے پاس دورات رہا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل دیکھوں کہ جس سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایسا عمل کرنے والا آدمی جنتی بن جایا کرتا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل آپ کا دیکھا نہیں۔ اس بندے نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے دائیں ہاتھ کو پکڑا کر اپنے سینے میں رکھا اور ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر سن لو، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جنت میں جانے کے قابل ہو، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو دل ہے جس کے اوپر تمہارا ہاتھ ہے، اس دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی قرار دیا تھا۔ ہم لوگ اپنے دامن کو گریبان کو جھانکیں، اپنے ہاتھ کو لیں اور سینے پر لے آئیں اور دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا دل کس کے کینے سے خالی ہے، ہمارا دل کس کے حسد سے خالی ہے، ہمارا دل کس کے بغض سے خالی ہے۔ 2 کاروبار ہیں، 2 دکان لگائے ہوئے، ایک کی دکان اچھی چلتی ہے، ہمیں اپنے دکان چلانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم یہ دل میں دعا کرتے ہیں کہ اس کی دکان اچھی چلتی ہے، اللہ اس کے بھی گراہ کو ختم کر دے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم حلال رزق کیسے کمائیں گے، دوسرے نے حلال رزق کما کر بلڈنگ کھڑی کر دی ہے تو ہمیں یہ بدگمانی پیدا کرتی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ یہ کوئی کما کر نہیں لایا ہوگا، کہیں سے حرام مال اس کے قبضے میں آ گیا ہوگا، کہیں اس کو مال مل گیا ہوگا،